الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يترف حسنة نزد له فيها حسنا. صدق الله المولانا العظيم. منبر رسول پر رونق افروز، لائق و فائق، معزز، محترم علماء، حفاظ و مداحین مصطفیٰ و مبلغین اعظام، میرے سامنے بیٹھے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، گھروں میں پردے میں رہ کر مجھے سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں جس طریقے سے آپ کو درود و سلام پڑھاؤں، بآواز بلند بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود و سلام کا آپ نذرانہ پیش کریں گے. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اے اللہ جس کی آواز سب سے اونچی ہے، اسے سب سے پہلے مدینے کی حاضری نصیب فرما. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک یا صحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو. اس درود کو جو ایک بار پڑھ لے گا، امام طبرانی نقل کرتے ہیں کہ 1000 دن تک 70 فرشتے اس کے لیے نیکی لکھتے رہیں گے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہ جو لوگ الجھے ہوتے ہیں نا، سایہ تھا یا نہ تھا، تھا یا نہ تھا، اور اس قسم کی جب فضیلت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کی جاتی ہے کہ میرے آقا کا جسم اطہر کا سایہ نہ تھا، تو کچھ ضعیف الایمان یا ضعیف العقل لوگ اسے ضعیف کہہ کر کے نکار دیتے ہیں. لیکن میرے امام نے یہ گتھی سلجھائی ہے. امام کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کسی کا سایہ نہ ہو. فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی تھی جلوہ گاہ ذات حسنین. سمجھانا پڑے گا. معدوم یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سایہ غائب نہیں تھا، ختم نہیں ہوا تھا، سایہ موجود تھا. لیکن نور کا سایہ کیسے ہوگا؟ نور کا سایہ بھی نور ہوگا. ایک دوسری جگہ امام کہتے تو ہے سایہ نور کا، ہر عصب ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. تو نور کا سایہ بھی نورانی ہوتا ہے. تو امام کہتے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی تھی جلوگاہ ذات حسنین، اور تمثیل نے اس نور کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین. اور فرماتے ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا
خط توأم میں لکھا ہے یہ تو ورقہ نور کا، اور آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کل الحمدللہ ہم نے قرآن مقدس کے ذریعے سے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ نبی اور نبی کے گھر والے ہر عیب، ہر نقص، ہر پلیدی سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر کجی سے پاک۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تمہیں صاف کر دے، طاہر کر دے، ستھرا کر دے۔ اور نبی نے دعا مانگ دی تو یہ چیز متحقق ہو گئی کہ جو آل نبی ہے اس سے دور ہر پلیدی اور ہر ناپاکی، وہ ذہنی طور پر بھی پاک ہے، ایمانی طور پر بھی پاک ہے، عقیدتاً بھی پاک ہے، اور پھر ایسا پاک ہے کہ جو اس کے قریب ہو جائے وہ بھی پاک ہو جائے۔ اور کئی آیات میں نے نبی اور آل نبی کے حوالے سے جو قرآن مقدس میں ہے وہ بیان کی۔ آج بھی انشاءاللہ کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، مولا عز و جل نے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 23، اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، مگر ہاں جو میری قرابت ہے ان سے محبت کرے، اور جو نیک کام کرے تو ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں گے۔ اس آیت پاک کی شان نزول اور اس آیت پاک کی تفسیر میں نے کل کم و بیش 5 تفاسیر بیان کی تھی، اور آج چھٹی شروع کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت جل شانہ کے پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے اور نہ کچھ مانگتے، لیکن جب اللہ انہیں کوئی چیز مانگنے کا حکم دے دے نا تو پھر وہ اللہ کی بات ضرور مانتے۔ یہاں وہ لوگ درس عبرت حاصل کرے جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ دیکھیے پیغمبر اپنی فیملی کا فیور لے رہے ہیں، اپنی فیملی کا سائیڈ لے رہے ہیں، اپنے فیملی کی طرف داری کر رہے ہیں۔ اور یہ بات آتی ہے ذہنوں میں، بھئی اگر میرا یہ بیٹا ہے، میرا یہ بھائی ہے، میرا یہ پوتا ہے، اور میں یہ کہوں کہ بھائی ان سے محبت کرو، تو آپ کا ذہن فوراً یہی جائے گا یہ دیکھو یہ جو باقی ہے سب کو تو چھوڑ دیا اور اپنے فیملی والوں کو پکڑ لیا۔ بھئی اب تک تو یہ تھا کہ ہم سے محبت کرو، یہ ایمان ہے، اور اب اپنی فیملی کو بھی اس میں گھسا دیا، اور اب یہ کہنے لگے کہ اب ہماری فیملی سے بھی محبت کرو، تو یہ تو پارشلٹی ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، نبی نے کبھی از خود اپنی طرف سے اپنی اہل بیت کی محبت کا حکم دیا ہی نہیں۔ اور یہاں بھی یہ جو سورہ شورى میں اللہ نے فرمایا یہ نبی نے نہیں کہا، یہ اللہ نے نبی سے کہلوایا۔ تو اب یہ جو آپ کا اعتراض ہے یہ خدا پر ہے، نبی پر نہیں ہے، اس لیے کہ نبی خود سے کہتے یا نبی کی حدیث ہوتی تو آپ یہ چیز کہہ سکتے تھے کہ یہ دیکھو شیخ اپنی دیکھ، اپنے لوگوں کو دیکھ لو، اپنے لوگوں کی جو ہے وہ طرفداری کر دو، لیکن یہ نبی نے کہا ہی نہیں، اور یہ نبی کی شان بھی نہیں ہے کہ نبی اپنوں کے بارے میں لوگوں کو یہ فورس کرے کہ یار میرے جو گھر والے ہیں، جو میرے اہل قرابت ہیں، ان سے محبت کرو، ان سے مودت کرو۔ نہیں، اللہ نے کہا۔ اب اللہ نے بھی کہا تو کیوں انہی
لیے کہا. دوسرے بھی بہت سارے فیملی والے تھے, دوسرے بھی بہت سارے قبائل اور خاندان والے تھے, ان کے لیے اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا؟ صرف نبی کے فیملی کے لیے اللہ نے یہ کیوں کہا؟ تو اب اس کیوں کا جواب آج آپ کو سمجھنا ہے اور سننا ہے. آپ دیکھیں دو چیز ہے. ایک تو یہ کہنا کہ نبی نے بدلہ مانگا, تو کل میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ بات سرے سے ہی غلط ہے. اس لیے کہ بدلے کے لیے تو کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے نبی. اور صرف حضور نہیں, بلکہ جتنے انبیاء و مرسلین آئے ہیں, اور انبیاء تو انبیاء جو سچے نائب رسول ہیں, جو سچے نبی کے وارثان منبر و محراب ہے, قیامت تک ان کا بھی یہی وتیرہ رہے گا کہ وہ کبھی بدلہ قوم سے مانگیں گے ہی نہیں. اچھا, یہ تو میں آپ کے سامنے بڑی اونچی بات کہہ رہا ہوں. مجھ جیسا ناقص العلم, نسبت ہے بڑی. مجھے جب کوئی کال آتا ہے نا کہ سید صاحب آپ کو تشریف لانا ہے, آپ اپنی فیس بتا دیں, تو جانتے ہو میں انہیں جواب کیا دیتا ہوں؟ میں کہتا ہوں آپ نے رانگ نمبر لگا دیا ہے. یہ فیس والا آستانہ نہیں ہے, وہ اور لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کے ذکر کے عوض درہم و دینار کی باتیں کرے. اور ایک چیز تو میں آپ کے سامنے اوپن کر دوں, یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں, قسم خدا کی میرے ایک جملہ اگر آپ اپنی پوری زندگی بھر کی دولت اور دنیا بھر کے خزانے اکٹھا کر کے بھی میرے قدموں میں رکھ دو نا, تو ایک جملے کا بدلہ نہیں ہوگا. یہ چیزیں کس میں اوقات ہے جو اللہ کے کلام کا بدلہ دے سکے؟ ہاں, جو ہمارے کچھ علماء کی ہم جو خدمت کرتے ہیں, یا آپ میری کریں گے, تو آپ اس کا بدلہ نہیں دے رہے. جو ہم آپ کو وقت کی قربانی دیتے ہیں, اس وقت کا بدلہ آپ دیتے ہیں. باقی تو کسی میں ہمت ہے ہی نہیں کہ ان چیزوں کا بدلہ دے. تو میرا یہ معمول ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی باتیں آ جاتی ہے تو میں کہتا ہوں آپ نے نمبر غلط لگا لیا ہے, کسی اور کی طرف دیکھو. اس لیے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. اس لیے کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس سب کا بدلہ ہمیں اللہ دے گا اور اللہ کا محبوب دے گا. سبحان اللہ. آپ سنتے ہیں, آپ کی مہربانی ہے. آپ سے ہمیں بدلہ نہیں چاہیے, ہم بدلے کے لیے نہیں کرتے. ارے جب مجھ جیسا کم علم طفل مکتب بدلہ نہیں مانگتا, تو حضور بدلہ مانگے. یہ مزاج میں ہی نہیں ہے ہمارے بات, ہمارے مزاج میں ہی نہیں ہے یہ بات کہ ہم بدلہ لیں, ہم کوئی نذرانہ معین کرے, متعین کرے. یہ مزاج میں نہیں ہے. تو مجھے بتائیے نبی کی شان تو کتنی اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. جو علماء حقہ ہے ان کا آج بھی یہی معمول ہے, یہی دستور ہے. ہاں, جو بندے زر ہے ان کے لیے تو بس اللہ ہی انہیں ہدایت دے. آقا بدلہ مانگے, یہ تو میرے آقا کی سراست توہین ہے. جو یہ عقیدہ رکھے یا جو یہ بات سمجھے کہ حضور نے بدلہ مانگا, نہیں, آقا نے بدلہ نہیں مانگا. بات سمجھو, دو باتیں ہیں, دو باتیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, سمجھیے گا کہ یہ روڈ کراس آپ کر رہے ہیں, آپ روڈ کراس کریے. ہاں البتہ میرے ساتھ اگر آپ کراس کرو گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو اب میں روڈ کراس کرنے پر بدلہ نہیں مانگ رہا, بلکہ آپ کو ایک ایڈوائز دے رہا ہوں کہ اگر میرے ساتھ آپ روڈ کراس کرو گے تو صوفی صاحب, یہ جو آپ کی نگاہوں کی کمزوری ہے نا, تو اس وجہ سے آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ اب آپ الون نہیں ہیں, آپ میرے ساتھ ہیں.
چیز سمجھ، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں قل، اللہ کے رب فرمائیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میں نے قرآن تمہیں دیا، دین تمہیں دیا، اسلام تمہیں دیا، مذہب تمہیں دیا، عزت تمہیں دی، اندھیرے سے اجالا تمہیں دیا، گمراہی سے ہدایت تمہیں دی، اور جہنم سے نکال کے جنت تمہیں دی، اب اس کے بدلے تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ اچھا ہے کسی میں ہمت جو بدلہ دے دے؟ مجھے بتا دیا، تب تو یہ بات صادق ہے۔ کون ہے جو نبی کے اس کام کے بدلے نبی کو بدلہ دے سکے؟ کوئی ایک بتا دو یار، کسی کی اوقات ہے، کسی کی حیثیت ہے، کسی کی بساط ہے، کسی کا اسٹیٹر ہے جو نبی کو کچھ دے سکے؟ نہیں بھائی، خیرات لیتا ہے جہاں ہر وقت تیرے نام، جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا۔ ارے جس کے پاس جو کچھ ہے وہ نبی ہی کا تو ہے، اور یہ بات تو اللہ نے آدم کو باور کرا دی تھی۔ جب آدم نے پوچھا تھا اے اللہ یہ نام میں دیکھ رہا ہوں تیرے نام کے ساتھ یہ نام جڑا ہے، مولا یہ ہے کون؟ کہا آدم ظاہر میں تیری نسل، حقیقت میں تیری نخل، اس گل کی یاد میری یہ صدا بلبشر کی ہے۔ آدم ظاہر میں تو یہ تیری اولاد ہے، تیرے بچے ہیں، تیری نسل سے ہوگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تیری اصل بھی یہی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آدم تو نہ ہوتا۔ تو سمجھ جاؤ، نہ آدم ہوتے نہ آدمیت ہوتی، نہ انسان ہوتے نہ انسانیت ہوتی، نہ زمین ہوتے نہ زمان ہوتا، نہ مکین ہوتے نہ مکان ہوتا۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ صدقہ مصطفیٰ ہے، اور اللہ خود فرماتا ہے کہ کنت کنزا مخفیہ، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فحببت، اور جب میں نے یہ چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے، عرفتو، لوگ مجھے جانے، تو فرماتے پھر میں نے محمد کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب بتائیں جس کی وجہ سے سب ہے اسے کون بدلہ دے سکتا ہے؟ اسے کون بدلہ دے سکتا ہے؟ اور بڑی پیاری بات حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہی فتاوی عزیزیہ میں، کہا ہم نبی کے بارے میں کیا کہیں، کتنا کہیں، کیا کچھ کہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے ذی وقار، ذی احترام، عزت والا، عظمت والا، بزرگی والا، بڑھائی والا، تو وہ میرے مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیں یہ بات تو یہاں فٹ ہوتی ہی نہیں ہے کہ نبی کو کوئی بدلہ دے دے، اور کوئی دے ہی نہیں سکتا بدلہ، کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اب بات کیا ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ اس اصل کی طرف میں آپ کو لے چلوں۔ اللہ فرماتا ہے، اب دیکھیے بالکل ذہن کو حاضر رکھیں، ایک ہوتا ہے کوئی چیز دینا، اور ایک ہوتا ہے کوئی چیز دینا، اور ایک ہوتا ہے اس چیز کی حفاظت۔ یہ دو الگ الگ چیز ہیں۔ مثال کے طور پر HDFC اس بینک نے اپنا ATM یہاں پر کھول دیا، لیکن اس ATM کو اس نے وداؤٹ گارڈ نہیں کھولا،
ایک گارڈ بیٹھا ہوتا ہے، پھر گارڈ اپنی جگہ، سی سی کیمرے بھی ہوتے ہیں، سی سی کیمرے اپنی جگہ. اس سسٹم کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ اگر کوئی ذرا بھی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرے تو ود ان 10 منٹس اور بیفور دیٹ جو خفیہ ہوتے ہیں، خفیہ وبھاگ والے، وہ آ کر کے آپ کو اریسٹ کر لیں کہ آپ کچھ کرنے کی کوشش کریں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو اماؤنٹ ہے دیٹ اماؤنٹ از کاسٹلی، وہ قیمتی ہے. بھائی جو جتنا قیمتی ہوتا ہے اس کے لیے اتنی سیکورٹی ہوتی ہے. مانتے ہیں آپ اس چیز کو؟ بھائی آپ اور ہم جن کی کوئی وقت نہیں ہے تو ہم یوں ہی گھومتے ہیں. اب آپ کے علاقے کا کوئی جناب ایم ایل اے ہو جائے تو وہ بانسرز کے ساتھ گھومے گا، گارڈز کے ساتھ گھومے گا. کوئی ایم پی ہو جائے تو اور سیکورٹی بڑھ جائے گی، اور کوئی اگر پی ایم بن جائے تو پھر اس کے ساتھ زیڈ سیکورٹیز ہوتی ہے جو بالکل ہائی لیول کی ہوتی ہے نا. ہمارے لیے کوئی سیکورٹی نہیں، ان کے لیے اتنی. کہا بھائی آدمی قیمتی ہے، جو شے جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ سیکورٹی بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کہیں وہ چیز ضائع نہ ہو جائے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب اللہ رب العزت جل شانہ نے ہمیں ایمان دیا نبی کے ذریعے، قرآن دیا نبی کے ذریعے، اسلام دیا نبی کے ذریعے. اب ڈر اس بات کا تھا کہ جو چیز اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے بندے کو دے دی تو وہ ڈاکو، جو ایمان کا ڈاکو، اسلام کا ڈاکو، دین کا ڈاکو، مذہب کا ڈاکو، حق کا ڈاکو، وہ شیطان لعین، وہ مردود رجیم، کہیں اس ایمان کو آپ سے چھین نہ لے، اس ایمان کو آپ سے ضائع نہ کر دے. تو اب ضروری تھا کہ اس قیمتی شے کی حفاظت بھی ہو. اس لیے کہ ایمان والا ہونا بڑی بات نہیں ہے، ایمان والا ہو کر اس دنیا سے جانا بڑی بات ہے. اسی لیے صحابی کی تعریف کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جس نے نبی کو دیکھا، یہ ادھوری تعریف. جس نے نبی کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے گیا، وہ صحابی. ورنہ اگر صرف نبی کو دیکھنے کی بات ہوتی تو ابو جہل نے بھی دیکھا، عتبہ نے بھی دیکھا، شیبہ نے بھی دیکھا، اور ابن ابی محیط نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا. بھائی ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا، لیکن وہ صحابی تھوڑی ہوئے. کیوں؟ دیکھنا اور ایمان کے ساتھ دیکھنا اور ایمان ہی کی حالت پہ اس دنیا سے جانا. اچھا اس بات کا ڈر ہے یا نہیں کہ ایمان بچے یا نہ؟ مجھے بتا دیں، ہے نا اس بات کا خطرہ؟ لاحق ہے نا خطرہ؟ بھائی ہم تو ہم ہیں، ماں و شمار کیا ہے؟ سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے جلیل القدر عالم دین کہ جن کے علم کا یہ حال تھا کہ کم و بیش 360 دلائل آپ نے اکٹھا کیے تھے، براہین آپ کے پاس تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کے حوالے سے. Honestness of Almighty Allah. There is 360 evidence he has. What happened? کیا ہوا آخری وقت میں؟ آخری وقت میں یہی ہوا کہ شیطان نے حملہ کیا نا، اور پھر آخری جب حربہ اس نے استعمال کیا اپنے علم کے ذریعے، شیطان بھی علم والا ہے، اور آخری حربہ جب اس نے استعمال کیا 360 دلیلیں کاٹ دی تو آپ پریشان ہوئے. تو پیر و مرشد نجم الدین کبریٰ نے اپنی نالین پھینکی یا وضو کا پانی چھڑکا اور لوٹا پھینکا اور کہا اے فخر الدین یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں بغیر کسی دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں. وہاں کام آیا. اگر وہ مرشد کا کام ساتھ نہ آتا تو شاید ایمان بچانا مشکل تھا. وہ فیض اگر ساتھ نہ آتا جو حقیقت میں فیض نبوی ہے نا. ایک شخص تھا بہت بڑا بنی اسرائیل میں، اس کا نام آپ نے سنا ہوگا، بلعام بہورا. مستجاب الدعوات تھا.
یعنی جو زبان سے جس کے لیے کہہ دیتا وہ ہو جاتا. لیکن دوستو اس کا انجام کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ وہ بھی مستجاب تھا، ایمان والا تھا، لیکن ایمان بچا نہ سکا. اور آج بھی میں نام لینا نہیں چاہتا، بہت سارے ایسے نام نہاد ہیں جو کل تک کے مسلمان تھے یا آج بھی ان کے نام مسلمان جیسے ہیں. نام کے لیے سلمان ہے لیکن وہ رشدی اور امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ ہیں. ایمان والا ہونا کمال نہیں ہے، ایمان کو اس دنیا سے لے جانا کمال ہے. اب نبی کو ایک فکر تھی، یہ فکر تھی نبی کو اس بات کی فکر تھی کہ میں نے جو بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ لوگوں کے قلب میں ایمان پیوست کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لٹیرا، کوئی ڈاکو اس ایمان کو ان سے سلب نہ کر لے، ڈکیتی نہ ڈال لے. تو نبی کو ہمیشہ اس بات کی فکر ہوتی تھی اور نبی دعا بھی کرتے تھے کہ مولا میرے ذریعے سے جو تو نے انہیں ہدایت دی ہے، اور اللہ نے قرآن میں بھی تعلیم دی ہے لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا تعلیم فرمائی گئی کہ لوگوں ہمیشہ دعا کرتے رہنا، ہمیشہ ڈرتے رہنا. اے اللہ جو تو نے دولت ایمان ہمیں دی ہے، دولت اسلام ہمیں دی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم سے چھن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا خاتمہ خراب ہو جائے. ارے ایمان والا تو کسی وقت شیطان بھی تھا، ایمان والا تو کسی وقت شیطان بھی تھا، لیکن لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا. لیکن سنو دوستو، اس بات سے ہمیشہ سب کو ڈرنا چاہیے، عالم کو بھی ڈرنا چاہیے، جاہل کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں مرتے وقت ہمارا ایمان سلامت رہے یا نہ رہے، مرتے وقت ہمارا ایمان ہمارے ساتھ جائے یا نہ جائے. تو اب حضور کو بھی اس بات کی فکر تھی کہ میں نے اسلام دیا، ایمان دیا، کلمہ دیا، قرآن دیا اور ہدایت دی، اندھیرے سے نکال کر کے اجالا عطا فرما دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دولت ایمان سلب نہ کر لی جائے. تو اب نبی بھی مشتاق تھے اس بات کے، نبی بھی چاہتے تھے ایک فیصلہ. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، قل اے محبوب فرما دے آج تیری فکر دور کیے دیتا ہوں، آج تیرا ٹینشن دور کیے دیتا ہوں، آج تیری جو افکار ہے وہ دور کیے دیتا ہوں. اور سن، اپنے امت کو بتا دے لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو تمہیں قرآن دے دیا اسلام دے دیا دین دے دیا کلمہ دے دیا ہدایت دی دے دیا. اب اگر تم چاہتے ہو کہ یہ ہدایت قائم رہے، اگر تم چاہتے ہو ایمان قائم رہے، اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ کلمہ اور یہ دین اور یہ اسلام تمہارے پاس رہے اور تم اس پر چلتے رہو، تو اب اس کے لیے جو سیکورٹی ہے اور اس کے لیے جو حفاظت ہے اور اس کے لیے جو تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرنے لگ جاؤ. ایمان والے ہو، مرتے وقت بھی ایمان والے رہو. کوئی سیکورٹی چاہیے تھی نا ہم کو کہ مولا یہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے. میں آپ سے ایک کوشچن کرتا ہوں، مجھے ایمانداری کے ساتھ جواب دیں. آپ کے پاس، چلیے صوفی صاحب کے پاس کوئی آ جائے کہ حضرت میں آپ کو دونوں آنکھ دینے کے لیے تیار ہوں، بس آپ ایک مرتبہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیجیے یا اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش کر لیجیے، ہے نا، یا نبی کی شان میں گستاخی کر لیجیے. آپ کریں گے؟ وہ کہے گا چلو آنکھ تو آنکھ ہے، اس کے ساتھ آپ کو 2 کروڑ کا آفر. نہ یہ کریں گے نہ آپ کریں گے. آپ بولیے بھائی کوئی ایسا ہے؟ کیوں؟
اس لیے کہ سب سے قیمتی شے ایمان ہے. سبحان اللہ. اور جو شے جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی ہی زیادہ قیمتی ہوتی ہے. ایمان کی حفاظت ضروری تھی. اب اللہ سے عرض کیا میرے آقا نے, مولا میں چاہتا ہوں میرے امت کو جو میں نے اسلام دے دیا, دین دے دیا, ہدایت دے دی, اب یہ میری امت ہدایت پر قائم رہے. تو اللہ نے فرما دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اگر چاہتے ہو کہ تم ہدایت پر قائم رہو تو سنو, اسلام تو دے دیا, اب اسلام بچانا چاہتے ہو تو علی سے محبت شروع کر دو, فاطمہ سے محبت شروع کر دو, حسنین کریمین سے محبت شروع کر دو, میری اہل بیت سے محبت شروع کر دو. اور جس دل میں ان کی محبت بس جائے سمجھنا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا, اسلام پر ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اسی لیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان لوگوں کی محبت کو آپشن نہیں فرمایا. دیکھیے ہم اکثر یہ حدیث سنتے رہتے, اللہ کے رسول فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آقا فرماتے ہیں, حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی, حضور فرماتے تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی جان, اس کے مال, اس کی اولاد, ماں باپ اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں. بھئی آپ ایمان والے ہیں یا نہیں؟ اس کے لیے سب سے جو بیسٹ ٹیسٹر ہے نا, وہ کسی ملا کے پاس یا مفتی کے پاس مت جاؤ, اپنے دل میں جھانکو اور اپنے دل سے سوال کرو, اے دل بتا ماں زیادہ عزیز ہے, بچے زیادہ عزیز ہے, بیوی زیادہ عزیز ہے, گرل فرینڈ زیادہ عزیز ہے, دولت زیادہ عزیز ہے, بزنس زیادہ عزیز ہے یا نبی؟ اگر دل کہہ دے نہیں, جان سے بھی زیادہ, مال سے بھی زیادہ, اولاد سے بھی زیادہ, ماں باپ سے بھی زیادہ نبی عزیز ہے, دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ نبی سے محبت کرتا ہوں, مبارک ہو آپ مومن ہو. سیدھی بات. اور کہیں ایک جگہ بھی دولت اوپر آ گئی, نبی کی محبت پیچھے رہ گئی, بیوی کی محبت اوپر آ گئی, نبی کی محبت پیچھے رہ گئی, تو پھر دوستو ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے. اور نبی نے تو یہ بات بخاری کی حدیث حضرت عمر سے فرمائی, جب عمر کا ہاتھ پکڑا, عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا حضور جان کے بعد آپ کو چاہتا ہوں سب سے زیادہ. سچے لوگ تھے یار. تو کہا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. کہا حضور اب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. عمر اب ایمان مکمل ہو. سبحان اللہ. نمازی تو تھے ہی, وہ قرآن پڑھنے والے تو تھے ہی, کلمہ پڑھنے والے بھی تھے, لیکن عمر کا ایمان کامل اس وقت ہوا جب نبی کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے. لیکن آج ایک چیز میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, بڑی اہم بات ہے, بڑی اہم بات. آج جسے دیکھو وہ اپنے آپ کو مومن کہہ رہا, اور کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو, صرف اہل سنت نہیں, جتنے بھی اہل بدعت ہیں اس میں سے کوئی ایک ایسا نہیں. وہ جو مرزا قادیان کے ماننے والے ہیں نا, وہ بھی اپنے آپ کو مومن ہی کہہ رہے ہیں معاذ اللہ. لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کیا کہنے سے ہو جائے گے مومن؟ کہنے سے مومن ہو جائے گا نہیں. کچھ علامات ہیں, کچھ علامات ہے, کچھ آئیڈینٹی ہے, کچھ شناخت ہے ایمان کی. اور وہ شناخت کیا ہے, وہ علامت کیا ہے؟ تو آؤ میں آپ کو ایک علامت بتاؤں. ایک شے ہے ایمان والا ہونا, اور ایمان والا وہی ہو سکتا ہے جو ایمان میں انٹر ہو جائے, یا جس کے دل میں ایمان انٹر ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے بات؟ یہ بچہ ہے, یہ چاہتا ہے کہ میں اوپن نیشنل یونیورسٹی سے ایس ایس سی کلیئر کروں, 10ویں یا 12ویں کلیئر کروں.
ایگزام دوں، تو مجھے آپ بتائیے اس بچے کو کیا ایگزام میں بیٹھنے دے دیا جائے گا؟ نہیں، پہلے اس سے کہا جائے گا کہ تم پہلے ایڈمیشن فارم بھرو، فیس جمع کرو، سگنیچر کرو، جو ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں اس کے اوپر جب تم پورا اترو گے اس کے بعد ہی تمہیں ایگزام میں بیٹھنے دیا جائے گا، کلاس میں بیٹھنے دیا جائے گا، لیکچر میں بیٹھنے دیا جائے گا، اگرچہ اس کا جو لیکچر ہوتا ہے وہ ویکلی ہوتا ہے، لیکن وداؤٹ ایڈمیشن یو کانٹ گیو ایگزامینیشن. isn't it? دس از رول، یہی قانون ہے، دس از لا. اب کوئی یہ کہے کہ بھائی میں نے ایڈمیشن بھی نہیں لیا اور میں تو گریجویٹ بن گیا، میں نے تو 10ویں پاس کر لی، میں نے تو FYJC کر لی، میں نے تو MBBS کر لیا، میں نے تو SSC کر لی. دس از پاسبل؟ کیا یہ ممکن ہے؟ بولیے نا بھائی. چلیے میں آپ کی طرف آ جاؤں. دارالعلوم میں ایڈمیشن نہیں لیا اور سند دکھاتے پھر رہے کہ بھائی میں نے تو درس نظامیہ کمپلیٹ کر لی، یہ دیکھو میں تو مصباحی ہوں، میں تو جو ہے وہ امجدی ہوں، میں تو دراسی ہوں. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہے بھائی. پہلے ایڈمیشن لو، پھر پڑھائی، پھر ایگزام اور پھر سند. یہی معاملہ ایمان کا بھی ہے. پہلے دل میں ایمان انٹر ہوتا ہے، پھر ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن گھٹتا بڑھتا کس کا ہے بھائی؟ فیل اور پاس کون ہوتا ہے؟ یا ایگزام میں مارکس کس کے کم آتے، پرسنٹیج کم کس کے آتے، زیادہ کس کے آتے؟ جس کا ایڈمیشن ہو گیا ہو. جس کا ایڈمیشن ہی نہیں تو پھر اس کا کوئی کنیکشن ہی نہیں. ایسے ہی ایمان بھی ہے. آج ایمان کی باتیں ہر کوئی اچھا میں آپ کو کیا بتاؤں، آج کرسچن بھی اپنے آپ کو بلیورز ہی کہتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو بے ایمان نہیں کہتے، کوئی اپنے آپ کو ادھرمی نہیں کہتا. ایوری ون ہیز پروف ہمسیلف. آئی ایم دا ریلیجیس، آئی ایم بلیور. ہر آدمی یہی کہتا ہے، لیکن کیا ان کے کہنے سے ہو جائے گا؟ نہیں. آئیے میں آپ کو حدیث کی طرف لے چلوں اور حدیث پاک سنیں اور پھر خود مجھے آپ جواب دیں کہ کیا حق ہے اور کیا حق پر کیا چیز جو ہے وہ حق سے باہر ہے. اللہ. اب یہ جو میں حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ حدیث امام ترمذی نے اپنی سنن میں بیان کی ہے، باب مناقب اہل بیت، اور حدیث نمبر 3789. امام حاکم نے مستدرک میں، امام بہقی نے شعب الایمان میں، اور یہ حدیث بڑے مارکے کی ہے. امام ابن ماجہ نے سنن میں حدیث نمبر 140، امام حاکم نے مستدرک میں، مقدسی نے احادیث المختارہ میں، اور دیلمی نے مسند الفردوس میں، اور امام جلال الدین السیوطی نے فی شرح السنہ سنن ابن ماجہ. اب آپ سنیے، حدیث بڑے مارکے کی ہے اور اسی سے ملتی جلتی اور بھی آپ کو حدیثیں مل جائے گی. اور وہ حدیث یہ ہے کہ جسے امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کی، امام نسائی نے، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کی، اور امام نسائی نے سنن کبریٰ میں، اور امام بزار نے اپنی مسند میں، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں، امام دیلمی نے مسند الفردوس. اب یہ میں اتنے سارے ایویڈنس آپ کو کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے دے رہا ہوں کہ کوئی آدمی یہ نہ کہے دے کر یا میرے جانے کے بعد، ارے یار وہ تو اپنی مرضی سے جو من میں آیا بول کر چلے گئے. نہیں، یو کین چیک یور سیلف. آپ چیک کر لے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں. اور حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، سنیے میں جو حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں نا، وہ حدیث کچھ ہٹ کر ہے. یہ حدیث آج تک کہ آپ سنتے آئے ہیں، علماء بیان کرتے آئے ہیں، اور اکثر یہی کہ بھائی نبی کی محبت ہی ایمان ہے. اور اعلیٰ حضرت نے بھی یہی کہا ہے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان ہی انسان، یہ وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے.
حضور ایمان کی بھی جان ہے، جان ایمان ہے حضور، ہے نا؟ لیکن سنیے، ایمان صرف اللہ کی محبت یا نبی کی محبت نہیں ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو اللہ کو چاہتا ہوں، رسول کو چاہتا ہوں، آئی ایم اے بلیور، آئی ایم مومن، میں ایمان والا ہوں، میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، یہ اس کی خبد خیالی ہے، یہ اس کی لپ سروس ہے، جمع خرچ ہے زبانی۔ کیوں؟ ارے میں یہ کہہ رہا ہوں، جب تک کہ وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ہے ایسے بھی لوگ، یار مجھے نبی کافی ہے، تم کیوں علی کے پیچھے ڈھکیل رہے ہو؟ کیوں فاطمہ کے پیچھے جو ہے وہ چلنے کی بات کر رہے اور کیوں حضرات حسنین کریمین کی محبت زبردستی مجھ پر تھوپ رہے؟ کچھ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ میں کہوں گا او نادانو، سن لو، اللہ کی محبت اسی کے دل میں ہے جو نبی کی محبت کرنے والا ہے، اور نبی کی محبت اسی کے دل میں ہے جو علی و فاطمہ اور حسنین اور آل نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ الگ نہیں ہے، یہ جڑی ہوئی چیز ہے، یہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیز ہے، یہ محبتیں کنیکٹڈ ہے۔ اور اگر کسی نے ان کی محبت ریفیوز کی تو آٹومیٹیکلی نبی کی محبت بھی دھتکار دی جائے گی اور وہ بھی ریفیوز کر دی جائے گی، اور پھر اللہ کی بھی محبت دل میں آ نہیں سکتی۔ اب حدیث کے الفاظ سنیے آپ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس بن مطلب، عبد مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیان کرتے ہیں کہ قریش کی ایک جماعت ہے، اس کے کچھ لوگ ہیں، جب وہ آپس میں بات کرتے ہیں تو بہت خوشی خوشی بات کرتے ہیں، لیکن جب وہ ہمیں دیکھتے ہیں جو نبی پر ایمان لا چکے ہیں، نبی کے جو گھر والے ہیں، تو پھر اچانک وہ اپنی گفتگو روک دیتے ہیں۔ بھائی سمجھ میں آپ کے بات آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بھائی میری مولانا صاحب سے دوستی ہے، اب میں خوب ہنسی خوشی دل لگی سب کر رہا ہوں، اب ایک میرا دشمن آ گیا تو میں کیا کروں گا؟ فوراً اپنی بات روک دوں گا، سیکریٹ بات اس کے سامنے نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اور میرا یہ رکنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس آنے والے سے مجھے بغض ہے نا؟ آپس کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ غیر کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، اور ہنسی بھی غیروں کے ساتھ شیئر نہیں کی جاتی۔ جو اپنے ہوتے ہیں ان کے بیچ تو ہم ہنسیں گے، لیکن کوئی غیر آ جائے گا ہم سیریس ہو جائیں گے۔ کچھ یہی کیفیت تھی قریش کے کچھ لوگوں کی کہ جب وہ نبی کی آل کو دیکھتے، نبی کے گھر والوں کو دیکھتے، تو ان کے بغض کی وجہ سے چپ ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بغض صرف حضرت عباس سے نہیں تھا، یہ علی سے بھی تھا، یہ فاطمہ سے بھی تھا، یہ حضور کی ازواج سے بھی تھا، اور یہ بغض حضور کے بنات سے بھی تھا، اور حضور کی اولاد امجاد سے بھی تھا ان لوگوں کا۔ اور معاذ اللہ پیٹھ پیچھے طرح طرح کی باتیں کیا کرتے، اور وہ جو غدیر خم کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مولائے کائنات کی مولائیت کا اعلان کیا تھا، وہ بھی اگر اس کا پس منظر آپ دیکھو گے تو یہی تھا کہ کچھ یمنی لوگ تھے جو علی علی کہنے پر اعتراض کر رہے تھے۔ تو جانتے ہو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت غضب اور جلال کے عالم میں لوگوں کو جمع کیا۔ غدیر خم ایک تالاب ہے، جب آپ مکے سے مدینہ شریف جائیں گے، کئی مرتبہ میں کوشش کرتا ہوں، اس سفر میں بھی جب میں مدینہ پاک میں تھا تو میں نے کوشش کی کہ اس مقام کی زیارت کروں۔ بدر شریف الحمدللہ حاضری ہوتی رہتی ہے، غدیر خم کے مقام پر بھی میں نے زیارت کی کوشش کی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اس مقام کی زیارت نصیب فرمائے، اور بڑا اہم مقام ہے وہ، اور بڑا اہم دن تھا وہ
جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب حج سے لوٹ رہے تھے اور غدیر خم کے موقع پر مقام پر صحابہ کو حضور نے جمع کیا تھا اور نماز پڑھی تھی، اور نماز پڑھنے کے بعد میرے آقا نے اعلان کیا تھا، اے لوگو النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ نبی تو مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، یہ نبی تو مومنوں سے ان سے زیادہ ان کی جانوں کے مالک ہیں۔ نبی نے فرمایا ہے میرے صحابہ، کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ کیا میں تم سے قریب نہیں ہوں؟ کیا میں تم سے اولا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا والی نہیں ہوں؟ تو اس موقع پر صحابہ اکرام نے بیک زبان ہو کر کہا تھا، نعم لبیک، ہاں ہاں یا رسول اللہ، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے قریب ہیں، اولا ہے آپ، اعلیٰ ہے آپ، والا ہے آپ، سبحان اللہ۔ اور اسی کو تو میرے امام نے کہا، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ یہ جو اولا ہے نا، اولا یہ یہی سے قریب کے معنی میں بھی ہے اور مالک کے معنی میں بھی، اور والا یہ والی کے معنی میں۔ اور اسی کو تو میرا امام کہتا ہے، اے نبی کو مالک و مختار نہ ماننے والوں، میں تو مالک ہی کہوں گا، سبحان اللہ۔ تم کچھ بھی سمجھو، کچھ بھی کہو، لیکن میں تو مالک ہی کہوں گا، کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میلاتے ہیں۔ اور اسی حدیث کو میرے امام نے جب دیکھا نا تو پکار اٹھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے صحبہ کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میرے آقا نے کہا، مجھے آقا مانتے ہو، اولا مانتے ہو، اعلیٰ مانتے ہو، قریب مانتے ہو؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر ہاتھ پکڑا علی کا، سبحان اللہ، ہاتھ پکڑا علی کا، کہا سن لو، من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فعلی مولا۔ میرے آقا نے کہا، میں جس کا مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، اس کے علی مولا ہے، سبحان اللہ۔ میں جس کا مالک ہوں، اس کے علی مالک ہے، جس کے میں قریب ہوں، اس کے علی قریب ہے، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتا دیا کہ سنو، میرے بعد مولائیت کا تاج میں اگر کسی کے سر پہ رکھ رہا ہوں تو وہ صرف ذات علی ہے، سبحان اللہ، وہ صرف ذات علی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور جانتے ہو سب سے پہلے مبارکباد دینے والی شخصیت کس کی ہے؟ بخ بخ یا علی، آج سے تیری صبح اس حال میں ہو رہی ہے کہ تو عمر کا بھی مولا ہے اور سارے دنیا کے مومنین کا بھی مولا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عمر نے کہا، یہی بات ابو بکر نے کہی، سب سے پہلے مبارکباد دینے والے عمر ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ علی کو مولا ماننا یہ معاذ اللہ شیعت کا کام ہے یا شیعوں کا کام ہے، نہیں، یقیناً اعتبار سے خلافت کے حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم ہیں، لیکن جہاں ولایت کے میدان کی بات آئے تو علی عمر کے بھی مولا، علی ابو بکر کے بھی مولا، علی عثمان کے بھی مولا ہے، اور قیامت تک کے جو ولایت کا جھنڈا ہے علی کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، ولی وہی بنے گا جس پر دستخط مولا علی کرے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور
امام احمد بن حنبل نے اسے مسند میں روایت کیا. بڑی اہم حدیث بتا رہا ہوں. 18 ذی الحجہ, تاریخ بولو ذرا اور زور سے بولے. ابھی آئی چلی گئی. الحمدللہ میں اس وقت مدینے میں تھا 18 ذی الحجہ کو, اور حضور کی بارگاہ سے علی کی مولائیت کا صدقہ مانگ رہا تھا. آج ہی کے دن آپ نے علی کو مولا بنایا تھا. کچھ لوگ پتہ نہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیکہ شیعوں کا ہے. لا حول ولا قوة. نہیں بھیا, علی صرف شیعوں کے نہیں ہیں بلکہ ان کے تو ہے ہی نہیں. علی تو ہمارے ہیں, ہمارے ہیں علی جی. اس لیے کہ وہ تو آج تک علی کو ویسا نہ مان سکے جیسا علی کو ماننا چاہیے تھا. ارے ہم نے علی کو مانا ہے, ہم علی کو مولا مانتے ہیں, ہم علی کو امام مانتے ہیں, اور علی کو تو امام مانتے ہی ہیں. علی نے جن جن کے پیچھے نمازیں پڑھی ہم ان کو بھی اپنا امام مانتے ہیں. ہم ابو بکر کو بھی اپنا امام مانتے ہیں, ہم عمر کو بھی اپنا امام مانتے ہیں, ہم عثمان ذوالنورین کو بھی اپنا امام مانتے ہیں. اور آپ سے بھی کہتے ہیں سنو سنو, اگر سچے علی والے ہو تو ابو بکر کو بھی امام مانو, تبھی علی اپنا امام ماننا قبول کرے گے. ورنہ منہ پہ مار دی جائے گی تمہاری یہ چاہت, تمہاری یہ الفت, اگر ابو بکر عمر اور عثمان کو چھوڑ کر کے صرف علی علی کہتے پھرو گے. اور سنو, 18 ذی الحجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے اس دن کی فضیلت ہے, اور اگر اس دن کسی نے روزہ رکھا تو 60 مہینوں کے روزے یعنی 5 سال کے روزوں کا اللہ ثواب عطا فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دن علی کی مولائیت کے اعلان کا دن ہے. یہ علی کی مولائیت کے اعلان کا دن ہے. تو یہ چیز تو بہت پہلے سے چلتی آئی ہے بھائی. آج ہم سیدوں پہ فتوے لگائے جا رہے ہیں, ہمیں مسلک سکھایا جا رہا ہے. او مسلک کی باتیں کرنے والوں, اٹھاؤ امام احمد رضا کا فتویٰ, اٹھاؤ مفتی اعظم کا فتویٰ. ارے میرا امام کہتا ہے جب تک سید کفر کی حد تک نہ پہنچ جائے وہ قابل تعظیم ہے. اور سیدوں کی تعظیم, اللہ اکبر, سیدوں کا مقام اور مرتبہ, ارے میں آپ کو کیا بتاؤں. ارے جب تک کہ سیدوں کی تعظیم دل میں پیدا نہ ہوگی نا, تمہارا ایمان اس وقت تک کہ کامل نہیں ہو سکتا, اس وقت تک کہ ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا پر آج ہم پر کوئی فتویٰ لگائے تو ہمیں ڈر نہیں, فکر نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تو بہت پرانا طریقہ رہا ہے خارجیوں کا, بہت پرانا طریقہ ہے مولانا. سب سے پہلے میرے جد کریم مولا کائنات علی مرتضیٰ پر کفر کا فتویٰ لگا تھا جی. اور کس بات پہ لگا تھا؟ انہوں نے اپنے معاملے میں جنگ صفین اور جنگ جمل جو ہوئی تھی, تو اس معاملے میں انہوں نے ثالث کے طور پر چند صحابہ کو جو ہے وہ حاکم مانا تھا. تو کہا نہیں, حاکم تو دنیا میں صرف اللہ ہے. علی نے اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم مانا تو کفر کا فتویٰ جڑ نہیں. یہ ایک الگ موضوع ہے, کبھی اللہ نے زندگی دی اور ہماری ملاقات ہو. ابھی 3 گھنٹے شرک کیا ہے, صرف اس موضوع پر الحمدللہ میں نے گفتگو کی ہے. کبھی موقع ملے تو یوٹیوب پر آپ ضرور اس بیان کو سنیے, اور انشاءاللہ سب پتہ چل جائے گا کہ حقیقی معنوں میں اس وقت مشرک کون ہے جو ہم اہل سنت پہ شرک کے فتوے لگا رہے ہیں. شرک کی تعریف ہی نہیں جانتے. امام صاحب کے آپ نے ہاتھ چوم دیا, شرک ہو گیا. استغفر اللہ, کیا سمجھا ہے شرک کو؟ کانچ سے بھی زیادہ نازک بنا دیا ہے شرک کو, جسے دیکھو وہ شرک کا فتویٰ لگا دیتا. خیر, حضرت علی کے بارے میں آقا نے بہت پہلے کہہ دیا تھا, کہا علی سے محبت نہ کرے گا مگر مومن, اور علی سے بغض نہ رکھے گا مگر منافق. یعنی جس کسی کے دل میں علی کے بارے میں تم بغض دیکھ رہا, سمجھ جانا کہ پکا منافق ہے.
اور جس کے بارے میں علی کے حوالے سے محبت دیکھنا سمجھ جانا پکا مومن ہے. زور سے کہہ دو مومنوں. آج ہم سے کہا جاتا ہے کیا علی علی کہتے ہیں؟ ارے نادانوں، آقا نے تو مومن اور منافق کی پہچان اسے ہی بتائی. پہچان اسے ہی بتائی. اور حضرت ابو بکر کا ایک معمول بتاؤں میں آپ کو. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب آتے تو ابو بکر ٹکٹکی باندھ کے مولا علی کو دیکھا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا علی کو دیکھتے. حضرت عائشہ نے سوال کر دیا، ابا جان کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ حضرت علی کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، حضرت علی کو غور سے دیکھتے ہیں، ان کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں. کیا فرمایا ابو بکر نے؟ فرماتے ہیں میں نے نبی سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا مصطفیٰ نے فرمایا ہے عبادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی کسی اسٹیج پر میں تھا تو اعلان ہوا بھئی یہ آل رسول بیٹھے ہوئے، ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو ایک مولوی صاحب نے اعتراض کر دیا. اب پتہ نہیں یہ خارجیت کہاں سے شامل ہو رہی ہے، اللہ بچائے اس خارجیت سے، اس فتنہ خارجیت سے. کہا کہ بھائی حدیث تو صرف یہ ہے کہ عالموں کے چہرے کو دیکھنا. اب سید میں دونوں ہوتے ہیں، کوئی عالم بھی ہوتا ہے، کوئی عالم نہیں بھی ہوتا ہے. اس وقت میں نے ان سے کہا مولانا مجھے یہ بتائیں کیا نبی نے یہ نہیں کہا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا ہے نا. اور علی سے کیا علی کی آل دور ہے یا نبی سے نبی کی آل دور ہے؟ نہیں نا. نبی کی آل نبی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو یہ بات بھی صحیح ہے کہ مصطفیٰ کو دیکھنا بھی عبادت، علی کو دیکھنا بھی عبادت، اور علی کی آل کو دیکھنا بھی عبادت. کیسے آپ غلط کیسے آپ غلط کیسے؟ اب جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث عائشہ سے بیان کی تو اب عائشہ کیا کہتی ہے سنو. سیدہ فرماتی ہے، ام المومنین فرماتی ہے میں نے بھی حضور سے ایک حدیث سنی ہے اور آقا فرماتے ہیں الذکر علی عبادہ، کہ علی علی کرنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا سمجھے؟ آج تو پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، کہتے بس اللہ اللہ کرنا ہی عبادت ہے. اور نادانو یقیناً سبحان اللہ کہنا عبادت ہے، الحمدللہ کہنا عبادت ہے، اللہ اکبر کہنا عبادت ہے. یہ تسبیح عبادتیں ہیں، اللہ کا ذکر یہ سب عبادت ہے. لیکن وہی مصطفیٰ جنہوں نے ان تسبیحات کو عبادت بتایا وہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں علی 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 جھگڑا یہ بھی عبادت ہے خدا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. گمراہ مت کرو لوگوں کو. حدیث پڑھو، حدیث کی تعلیمات پر عمل کرو. اور ہم علی علی جو کہتے ہیں نا وہ تمہارے کہنے سے نہیں، مصطفیٰ کے کہنے سے کہتے ہیں. تو یہ بات تو الحمدللہ چل رہی ہے اور چلتی رہے گی. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کربلا کی جنگ ختم نہیں ہوئی تھی، کربلا کی جنگ چل رہی ہے. اب تو بس ہر طرف شامیانہ تنا ہے. اب آپ پر ہے آپ یزیدیت کی طرف جاتے ہو یا سیادت کے دامن میں آتے ہو. آپ اپنا مقدر بناؤ. اور اگر آپ یزیدیت کی طرف یا خارجیت کی طرف جاتے ہیں تو الحمدللہ سیدوں کی صحت پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. آج پتہ نہیں کیا گستاخی کا میٹر. پڑھو حضرت کو، سادات کی تعظیم کیا ہے میرا ایمان سکھاتا ہے. آج شک ڈال دیا جاتا ہے بھائی اس کا شجرا چیک کرو یہ سید ہے بھی یا نہیں. کس نے تم سے کہا بھائی؟
چیکنگ کے بارے میں کسی نے تم سے کہا؟ امام کہتے ہیں اگر کسی نے اپنے آپ ہو گئے بے شک سبحان اللہ. ہاں ایک آدمی جس کے بارے میں اوپنلی آپ کو معلوم ہے کہ کل یہ پٹھان تھا، انصاری تھا، آج سید بن گیا، اس کی بات الگ ہے. لیکن جس کے بارے میں آپ کو نہ معلوم ہو تو آپ کو تحقیق کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک شہزادی کسی دروازے پر پہنچی اور کہا کہ میں سیدہ ہوں، میری مدد کر دو، میرے غریب بچے ہیں. اس نے دھتکار دیا، مسلمان تھا، دھتکار دیا، کہا تو سید ہے، تیرے پاس کیا پروف ہے؟ اب اس نے کہا یار میں ابھی کوئی پروف لے کے گھوموں گی؟ بھائی مجھ سے ہی کوئی پوچھ لے تو کیا کوئی شجرا لے کے گھومتا؟ اور میں کہتا ہوں تم کون ہو شجرا پوچھنے والے یار؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم ہم سے ہمارا شجرا پوچھو؟ کیا یہ سید کی توہین نہیں ہے؟ کیا یہ سید کی گستاخی نہیں ہے؟ تمہیں خود کا تو شجرا نہیں معلوم، ہمارا شجرا پوچھ رہے ہو؟ ہوش کے ناخن لو اور قیامت کے دن اپنے حشر کے بارے میں سوچو کہ سادات کی گستاخیاں، سادات پہ دشنام کسنا، تانا زنی کرنا اور ان کے احترام سے لوگوں کو روکنا اور سادات کے بارے میں تنزیہان الفاظ کا استعمال کرنا، کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے امام حسین کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے میری ماں فاطمہ کو؟ اس نے منع کر دیا، کہا شجرا نہیں ہے، جاؤ. ایک یہودی کے پاس گئے، کہا کہ تم حضور کے گھرانے سے ہو، نبی کے گھرانے سے ہو؟ کہا آؤ آؤ، یہ لو. اپنا گھر دے دیا. اب دونوں سوتے ہیں، دونوں کی قسمت بیدار ہوتی ہے. ایک کی قسمت تو پھوٹتی ہے اور ایک کی بیدار ہوتی ہے. وہ جو یہودی تھا جس نے سیدوں کی تعظیم، سادات کی تعظیم کی، آقا خواب میں تشریف لائے، اسے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ جو تھا جو سندیں پوچھتا پھر رہا ہے، شجرے پوچھتا پھر رہا ہے، حشر کیا ہوا اس کا؟ کیا حال ہوا اس کا؟ قیامت کا میدان اس نے دیکھا، کہا سب لوگ جا رہے، ہر امت جا رہی ہے. یہ بھی حضور کے پاس پہنچا، حضور میری سفارش کیجئے، شفاعت کیجئے، میں آپ کا امتی ہوں. آقا نے کہا تیرے پاس کیا سند ہے تو میرا امتی ہے؟ ہٹا دیا گیا. آنکھ کھلی، میں نے کیا غضب کر دیا. بس دوستوں سمجھدار کے لیے اشارہ کافی. اس وقت بھی کئی ایسے لوگ تھے جو سادات کے حوالے سے اچھا نظریہ نہیں رکھتے تھے، نبی کے گھر والوں کے حوالے سے اچھا نظریہ نہیں رکھتے تھے. اور سنو، جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کی جنگ کے بعد جب دمشق پہنچے تھے تو یہ تفسیر در منصور میں ہے اسی آیت کے حوالے سے. تو اس وقت ابن یزید نے ابو دیلم سے اسے روایت کیا ہے کہ علی بن حسین امام زین العابدین جب کربلا سے قیدی بنا کر لائے گئے اور دمشق کے راستے پر ایک جگہ قیام کیا تو ایک شامی اٹھا سیریا کا، کہا خدا کی حمد اس کے لیے جس نے تمہیں مار ڈالا اور تمہارا قلعہ کما کیا. معاذ اللہ، یعنی اہل بیت کی طرف ہو گیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس اللہ نے تمہیں شکست دی. معاذ اللہ، سما معاذ اللہ، کہہ دیجیے سما معاذ اللہ. اب حضرت امام زین العابدین نے اسے چھوڑا نہیں. بھائی سیدوں کے ہتھے چڑھو گے نا تو کوئی سید تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہے. امام زین العابدین نے اسے کہا اے شخص، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ تو بہت اللہ کی تعریف کر رہا ہے، بہت اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے. کہتے امام زین العابدین ہاں تو پھر تو نے الف لام آل حامیم بھی پڑھا ہوگا؟ کہا نہیں. کہا پھر فرمایا کیا تو نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى نہیں پڑھا؟ اس نے کہا ہاں پڑھا ہے. کیا یہ وقت تمہارے لیے ہی ہے؟ کہا ہاں ہاں وہ ہمارے لیے ہی اللہ نے نازل کی ہے. سبحان اللہ. یہاں سے ایک اور خدشہ کلیئر ہو گیا. کچھ لوگ اس آیت کو علی، فاطمہ، حسن اور حسین انہی تک محدود کرتے ہیں. نہیں،
اس آیت میں اور امام زین العابدین کی اس تفسیر سے پتا چلا قیامت تک جو آلے فاطمہ ہوگے وہ سب قابل عزت ہوگے، قابل احترام ہوگے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی عزت کرنی پڑے گی، ان کی تعظیم واجب ہے، اور آپ اگر نہیں کرتے نا بھائی، الحمدللہ سیدوں کو تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن آخرت اپنی برباد کرو گے، آخرت اپنی برباد کرو گے۔ اب سنیے آپ جو بات چل رہی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حضرت عباس نے آ کے شکایت کر دی، آقا کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہم کو دیکھتے ہیں تو بول چال بند کر دیتے ہیں، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، آقا کیا کہتے ہیں آپ ایسے لوگوں کے بارے میں؟ اللہ اکبر! میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، فقال، حضور نے فرمایا، ما بال اقوامی یتحدثون فاذا راوا رجلا من اہل بیتی قطعوا حدیثهم واللہ۔ آقا فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب وہ میری اہل بیت کو دیکھتے ہیں تو اپنی گفتگو روک دیتے ہیں۔ اب جملے پہ غور کرو میرے آقا کے، آقا فرماتے واللہ، اللہ کی قسم، لا يدخلوا قلب رجل الایمان حتى يحبهم للہ ولقرابتهم منی۔ آقا فرماتے ہیں اس کے دل میں ایمان داخل بھی نہیں ہوگا جو اللہ کی محبت اور میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ ایڈمیشن تو لو، اور ایمان اسی وقت قلب میں داخل ہوتا ہے۔ بھائی گھٹنا بڑھنا الگ شے ہے، گھٹنا بڑھنا الگ شے ہے، ایمان اس وقت تک کے دل میں انٹر ہوگا ہی نہیں جب تک کہ نبی کی آل کی محبت تمہارے دل میں پیدا نہیں ہوگی۔ یہ خارجیت نہیں تو کیا ہے کہ مجالس محرم منعقد مت کرو، ذکر حسین مت کرو، احادیث صحیحہ یا روایات صحیحہ سے بھی مت کرو بیان۔ کیا ہے یہ؟ تمہیں حسین کے ذکر سے چڑ ہے، تمہیں آل محمد کے ذکر سے چڑ ہے؟ ارے سنو، آل محمد کا چرچا اور آل محمد کا ذکر تو اتنا مضبوط ہے کہ تم مر جاؤ گے، تم ختم ہو جاؤ گے، لیکن آل محمد کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور سنو کیسے، میں تو ایک جملہ کہتا ہوں، میرا جملہ اللہ کرے کہ ڈائجسٹ ہو جائے۔ غازی ملت تو کہتے ہیں، ان کی تو اکثر آپ نے تقریر سنی ہے، اور وہ تقریر یہ ہے کرتے ہیں کہ بھائی حضور سجدے میں تھے، حسین کندھے پر بیٹھے، حضور پیٹھ پر بیٹھے، اور پھر نبی نے اپنی نماز مکمل کی، ہٹایا نہیں، اور اس لیے نہیں ہٹایا کہ حسین کو غریب نواز نے کہا کہ دین است حسین، حسین دین ہے، تو دنیا کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، دین کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ میں تو اس سے اوپر ہٹ کے، اوپر اٹھ کے کچھ بولنا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ ڈائجسٹ ہو جائے۔ آپ کہتے ہو کہ حسین کا خیال نماز، آپ کہتے ہو نبی، یہ ان لوگوں نے کتاب میں لکھا ہے، شاید پتہ نہیں آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، آج بھی وہ کتاب چھپ رہی ہے، بک رہی ہے، کتاب کا نام ہے صراط مستقیم، اور اس کتاب میں ان لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر نبی کا خیال نماز میں آ جائے، یا اپنے دھیان کو نبی کی طرف لگانا یا پیر و مرشد کی طرف لگانا، خواہ وہ جناب رسالت مآب ہی کیوں نہ ہو، تو ایسا ہے جیسے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بھی بدتر ہے۔ اور آگے یہ لکھا ہے کہ بھائی زنا کے خیال سے بہتر ہے کہ اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال کرنا، سمجھ رہے؟ لیکن نبی کے خیال ان کو ڈائجسٹ نہیں ہوتا، یہ کہتے ہیں کہ نبی کے خیال سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔
نماز باطل ہو جاتی ہے. اور نادانو، تم نبی کے خیال کی بات کر رہے ہو. میرا ایک جملہ سن لو. ارے نبی کا خیال تو نبی کا خیال ہے. میں یہ کہتا ہوں جب تک کہ حسین کا خیال نہ کرو تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں ہے. بے شک. تھوڑا سا سکتا کاری ہو گیا ہے آپ کو. جی جی کوئی بھی ہو، یہ کسی بھی جماعت کا آدمی ہو، جب تک کہ حسین کو نہ یاد کر لو اس وقت تک کہ تمہاری نماز ہوگی ہی نہیں. بلکہ ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، نماز قبول ہی نہیں ہوگی، نماز مکمل ہی نہیں ہوگی. لا تقبل منہ، حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ابو مسعود روایت کرتے ہیں انصاری، حدیث کے الفاظ ہیں، امام احمد بن حنبل نے اسے لا تقبل منہ، قبول ہی نہیں ہوگی نماز. تم نبی کی بات کر رہے ہو، میں تو حسین کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اب اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے اور اس دوا، کیونکہ اسٹرانگ بہت ہے نا یہ ٹونک، تو کچھ میں اینٹی بایوٹک دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو ڈائجسٹ ہو جائے. سنیے آپ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے ایک چیز یاد کروائی، رٹائی، حدیث میں موجود ہے، حضرت قتادہ کی حدیث ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ہمیں نماز میں التحیات جو ہم پڑھتے ایسے یاد کراتے جیسے قرآن کی آیتیں یاد کراتے. سبحان اللہ. ہے کوئی ایسا مفتی جو یہ فتویٰ دے دے کہ اس کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ اچھا چلو، آپ نے التحیات بھی پڑھی، التحیات للہ والصلوات والطیبات یہاں تک پڑھ لیا اور سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوئی مفتی چاہے وہ کسی مکتبہ فکر کا ہو مجھے اپنے فتوے میں دکھا دے کہ اس کی نماز مکمل ہوئی یا نہیں. جواب آئے گا نہیں، پوری التحیات پڑھنی پڑے گی. پھر آگے ہے کیا؟ میں یہی تو کہتا ہوں، ارے بھائیو جھگڑے کیوں کرتے ہو؟ نماز میں جو چیز کر رہے ہو اسے سمجھ لو، اسے مان لو، جھگڑا ختم ہو جائے گا. ہم سب اہل سنت ہیں. آپ نماز نماز کے اندر کہہ رہے ہو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر سلام ہو، سبحان اللہ. سبحان اللہ. رحمت ہو، برکت ہو اللہ کی طرف سے. اب ایک چیز سمجھ گیا، یہ سید صاحب میرے سامنے بیٹھے، میں کہوں گا السلام علیکم طلحہ، السلام علیکم کہوں گا، کیا کہوں گا؟ اب ان کے بڑے بھائی ہیں، وہ رہ رہے ہیں جوگیشوری میں، دور ہے نا، انہوں نے سلام بھیجا ان کے ذریعے سے، تو میں کیا کہوں گا؟ علیکہ وعلیہ السلام. آپ پر بھی سلام ہو اور جن کا آپ سلام لے کر آئے اس پر بھی. سمجھیے، انگریزی اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ہے دس اور ایک ہے دیٹ. ایک استعمال ہوتا ہے دس سامنے والے کے لیے، اور دیٹ جو چاہے کتنا بھی دور ہو، چاہے وہ ممبئی کے باہر ہو یا انڈیا کے باہر ہو، اس کے لیے کیا ہوگا؟ اور دیٹ مین ٹولڈ لائک دس، اس آدمی نے کہا، جو سامنے ہے اس کے لیے
दिस, जोर से बोले, और जो दूर है उसके लिए दैट। इंग्लिश में, हिंदी में ये और वो है ना। हम जब नमाज पढ़ते हैं ना, तो हम नमाज में नबी को वो नहीं कहते, हम नमाज में नबी को ये कहते हैं। गायब का सेगा इस्तेमाल नहीं करते, अस्सलामु अलैहि, अलैहिन नबी नहीं कहते, अलैका अय्युहन नबी कहते। सुभान अल्लाह। तवज्जो है या नहीं आप? अस्सलामु अलैका, ये जुमला बता रहा है कि नबी दूर नहीं है, नबी तो करीब है, नबी तो हाजिर और नाजिर है। अरे भाई क्यों झगड़ा करते हो? हम जो नमाज के बाद कहते हैं ना, या नबी सलाम अलैक, तो ये जो नमाज में तुम कहते हो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, वही जुमला हम खड़े होकर कहते हैं, तो फिर हम मुशरिक कैसे हो गए? है किसी में हिम्मत कि वो आज से बदल दे फतवा, कह नहीं आज के बाद तो हम अलैका नहीं पढ़ेंगे, अलैहि पढ़ेंगे। कोई आ जाए माई का लाल, कोई मुफ्ती आ जाए, और अगर अलैका पढ़ोगे तो मानना पड़ेगा वो नबी हाजिर भी है, नाजिर भी है, मौजूद भी है। अलैका का मतलब यही है। अच्छा, ये तो एक बात हो, ये तो एक बात हो। दूसरी बात सुनो आप, अल्लाह के नबी सजदे में सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, तस्बीह बढ़ रही है। किसी किताब में मैंने पढ़ा था, गालिबन 73 या 83 या 81 तस्बीहात मेरे आका ने पढ़ी, इतनी बार सुबहान रब्बियल आला था। अब ख्याल तो है ना कि पीठ पर हुसैन है, वो फतवा देने वालों क्या फतवा दोगे नबी के लिए? नबी झुके तो थे अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह को सजदा करने के लिए, लेकिन नबी सर क्यों नहीं उठा रहे? चलो 3 तस्बीह, 5 तस्बीह या 11 तस्बीह, सुबहान रब्बियल आला नबी ने अपने मामूल की कही हो, लेकिन ये जो तस्बीह आगे बढ़ रही है ये क्यों? तो मानना पड़ेगा कि ख्याल हुसैन नमाज रसूल में है। अब जुमला सुनिए, मेरा जुमला सुनिए। नमाज बहुतों की नमाज है, शैतान ने भी कम नमाजे, बोलिए ना, शैतान ने भी कम नमाजे, बल्कि उसके सजदों के बारे में ये किताबों में है कि रूए जमीन पर अगर उसके सजदे बिखेर दिए जाए ना, तो एक चप्पा भी बाकी ना रहे। आज दोनों नमाजें चल रही है, एक शैतानी नमाज भी चल रही है और एक नमाज रसूल भी चल रही है। लेकिन जो शैतानी नमाज है उसमें ना ख्याल रसूल है ना ख्याल हुसैन है, लेकिन जो नमाज रसूल है उसमें ख्याल हुसैन है। अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर मैं कह रहा हूं, अगर आपके नमाज में हुसैन का ख्याल है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप नबी की सुन्नत पे हो, आप नबी के तरीके पर हो। और अगर आपकी नमाज में मेरे हुसैन का ख्याल नहीं है तो ये नमाज शैतान तो हो सकती है, ये नमाज रसूल नहीं है, ये सुन्नत रसूल नहीं है। और सुनो, कुरान में अल्लाह कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी,
بے شک اللہ. ایک اور بات یاد آ گئی اس بات کو بتانے سے پہلے. ہمارا نماز میں صرف تھوڑی اختلاف ہے، ہمارا اختلاف تو کلمے سے شروع ہو جاتا ہے. کلمہ پڑھیے ذرا. کلمہ ایسا پڑھتے بلند آواز سے پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی معبود ہے ہی نہیں اللہ کے، اور محمد اللہ کے رسول، اللہ کے رسول ہیں. تاج الشریعہ یہی تو فرماتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پردادا تھے یا ہے تو آپ کہو گے قبرستان میں ہے، تھے کبھی. کلمہ 1400 سال سے ایک، قیامت تک کے لیے ایک. کانا محمد رسول اللہ کوئی نہیں پڑھے گا، کانا کوئی نہیں پڑھے گا، تھے کوئی نہیں پڑھے گا، سب کیا پڑھیں گے؟ ہے. ارے کلمہ عقیدہ دے رہا ہے کہ نبی حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، موجود بھی ہے، تمہارے مشکل کشا بھی ہے، دافع بلا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے. بھائی کیوں تبلیغی جماعت میں لے جا کر کے ہم سنیوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ہمارے سنی بھائیوں کو؟ یار کلمہ ایک ہی ہے، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کلمے کا مفہوم سمجھ لو اور ایمان قبول کر لو. آ جاؤ اہل سنت میں، کیونکہ آنا وہیں پڑے گا. حق یہی ہے، اسلام یہی ہے، ایمان یہی ہے، اور قرآن اور سنت یہی ہے. اب آیت نازل ہوئی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی خوب درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو. دو چیزیں الگ ہیں، اس کو سمجھیں. ایک ہے سلام، ایک ہے درود. کچھ لوگ اس کو مکس کر دیتے ہیں، یہ مکس نہیں ہے، الگ ہے. اسی لیے آج بھی ہمارا جو پیر خانہ ہے مارہرہ مطہرہ، وہاں پر کبھی بھی کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود یہ سلام کے وقت نہیں پڑھا جاتا، آخر میں محفل کے اختتام میں نہیں پڑھا جاتا، منع ہے. نعت کی حیثیت سے اس کو پڑھتے ہیں، لیکن سلام کی حیثیت سے یا تو یا شفیع الورا سلام علیہ، یا تو یا نبی سلام علیہ، اور یا تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ سلام پڑھے جاتے ہیں. سلام اور درود میں فرق ہے. کیا فرق ہے وہ آپ کو میں بتاؤں. دیکھیے درود جب ہم پڑھتے ہیں تو اے اللہ تو اپنے نبی پہ درود بھیج، اور سلام کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نبی کو سلام کر رہے ہیں. اور آقا فرماتے تین چیزیں پلٹتی ہیں، تین چیزیں. روح البیان میں یہ حدیث موجود ہے تفسیر میں. آقا فرماتے تین چیزوں کا جواب ہاتھوں ہاتھ ملتا ہے. جب کوئی جنت کی طلب کرتا ہے، جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا اسے میرے اندر داخل کر. جب کوئی جہنم سے نجات مانگتا ہے، جہنم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے مولا اس بندے کو میرے اندر آنے سے بچا. اور تیسری چیز جب کوئی مجھ پر سلام پڑھتا ہے یہاں تک کہ میں اسے جواب دیتا ہوں. اب بھائی یہ سنی سلام کیوں پڑھتے ہیں سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ آقا کا ایک بار بھی جواب مل گیا نا تو سمجھ لو حضور کی دعا مل گئی. اور جس کی سلامتی کی دعا مصطفیٰ دے دے کون اس کا بگاڑ سکتا ہے، کون اسے اکھاڑ سکتا ہے نا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. آقا فرماتے ہیں میں سلام کرنے والوں کو اسی لیے سنی سلام پہ زور دیتے، اس لیے کہ قرآن نے بھی سلام پہ زور دیا. آپ نے قرآن کا اسلوب سمجھا ہی نہیں بھائی. روزانہ امام صاحب پڑھتے ہیں اور آپ اللہم صلی علی زور سے بولتے ہو، لیکن سمجھا ہی نہیں آپ. یا ایھا الذین آمنوا
وسلموا تسلیما. یہاں مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے، اور یہ جو تنوین ہے تسلیمن کی، سلام کہا تو سلو، لیکن جب سلام کا حکم دیا تو صرف سلو، لیکن جب سلام کا حکم دیا تو کہا سلو علیہ وسلموا تسلیما. سلام بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو، تعظیم کے ساتھ سلام بھیجو، ڈھیروں سلام بھیجو. اور امام نے جب یہ سنا تو کہا یار ایک دو سلام مت بھیجو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ سبحان اللہ. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں درود. اور جب امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد شاکر نوری صاحب نے اس کو سمجھا تو پھر کہا اے شفیع امم تم پہ بے حد سلام، سبحان اللہ. اے جمیل الشیم تم پہ بے حد سلام. اور جب تاج الشریعہ نے سنا تو فرما اٹھے میرے اللہ کے نگاہ سلام، دست قدرت کے شاہکار سلام، ارے خاک طیبہ بنے میری ہستی، عرض کرتا ہے خاکسار سلام. پھر مدینے میں کب بلاؤ گے تم سے کہتا ہے انتظار سلام. اپنے اختر کا لو سلام شاہ، تم پہ اے جان اے قرار سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام بھیجو، اس لیے کہ تاکید کی گئی ہے سلام بھیجنے. اب آپ سنیے، سلام کا حکم آیا تو نبی نے التحیات سکھا دی. کہا جب جب نماز پڑھو گے کوئی بھاگ نہیں سکتا سلام سے. یہ بات اور ہے کہ کوئی مسرور ہو کے پڑھتا ہے، کوئی مجبور ہو کے پڑھتا ہے. بے شک. اور الحمدللہ ہم سنی مجبور. کچھ لوگ کہتے ہیں یار نماز میں پڑھ لیا نا سلام، نماز کے باہر کیوں پڑھتے ہو؟ ابے قرآن کا اسلوب تو دیکھو. قرآن کہتا ہے سلموا تسلیما، خوب خوب سلام بھیجو. یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ نماز میں بھی سلام بھیجو اور نماز کے بعد بھی سلام بھیجو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے وہ صحابی جب حضور کی بارگاہ میں آئے کہا حضور اپنے پورے 24 گھنٹے میں سے 1/3 آپ پہ سلام بھیجتا. حضور نے کہا اور بھیجو تو اور اچھا، اور درود و سلام بھیجو تو اور اچھا. کہا پھر تو جو ہے اور کم کر دیتا ہوں. یہاں تک کہ انہوں نے کہا حضور اب تو فرض نماز کے علاوہ آپ پر درود و سلام بھی پڑھوں گا. آقا نے کہا اگر ایسا ہو گیا تو تیری دنیا کی تمام حاجتوں کے لیے کافی ہے. آقا تو یہ چاہے کہ میرا امتی مجھ پر درود و سلام ہی پڑھتا رہے. اور مولا کائنات فرماتے علی مرتضیٰ فرض نمازوں کے بعد مجھے جو وقت ملتا ہے وہ میں نبی پہ درود و سلام پڑھنے میں صرف کرتا ہوں. مولا کائنات فرماتے. اب غور سے سنیے گا، آیت نازل ہوئی، نبی نے سلام سکھا دیا. کیسے سکھایا بولو؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آقا کا بتایا ہوا سلام. اگر کسی کو یا نبی سلام علیک پہ اعتراض ہو نا، میں کہتا ہوں یہی سلام کھڑے ہو کے پڑھ لو. یہاں مطلب دونوں کا، وہاں بھی علیہ کا ہے یہاں بھی علیہ، اور ایک ہی مطلب ہے. کسی بھی عربی جاننے والے سے جو عربی کا پہلی کلاس کا بچہ ہوگا نا وہ بھی بتا دے گا کہ اس کا مطلب حاضر کے علاوہ کچھ نہیں ہے. غائب کے لیے علیہ کا ہو ہی نہیں سکتا، غائب کے لیے علیہ ہی ہے، حاضر کے لیے علیہ کا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب حکم دونوں تھا، سلام کا بھی تھا اور زور سے بولیے نا، پہلے درود کا حکم تھا بعد میں، لیکن نبی نے پہلے سلام سکھایا سبحان اللہ. کیونکہ امت کا فائدہ سلام میں زیادہ ہے. پہلے کیا سکھایا؟ اب حدیث پاک میں ہے صحابہ حاضر خدمت ہوتے، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے ہمیں سلام سکھا دیا، آپ نے ہمیں سلام سکھا دیا کہ کیسے آپ کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہیں، اور ہم روز پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب حضور ہمیں درود بھی سکھا دیں. سبحان اللہ. کیف نصلی علیہ، سلام آپ نے، بخاری کی حدیث ہے، آقا آپ نے ہمیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بتا کر کے آپ نے ہمیں سلام سکھا دیا. ایک ذوق کی بات بولو، تھوڑا سا ایمان بڑھ جائے گا اللہ کرے. ذوق کی بات،
یہ جو سلام کا تحفہ ہے نا، دراصل یہ تحفہ، یہ جو جملہ ہے یہ خود اللہ کا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ معارج النبوہ، ملا معین الدین الحروی لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو آقا نے اللہ سے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، مولا تمام بدنی، مالی، قولی، فعلی ساری عبادتیں، تمام تحیت تیرے لیے۔ جواب ملا اللہ کی طرف سے، محبوب اگر تو میرے لیے عبادتوں کا تحفہ لایا ہے تو میری طرف سے سلاموں کا تحفہ تیرے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے محبوب تجھ پر سلام ہو، رحمت ہو، برکت ہو میری طرف سے۔ اب حضور نے جب یہ بات سنی تو وہاں بھی ہم گناہگار حضور کو یاد آ گئے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ عرض کی مولا مجھ پر تو سلامتی نازل کر رہا ہے، تیرا کرم ہے۔ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مولا ہم پر بھی اور جو تیرے نیک بندے ہیں ان پر بھی سلامتی نازل کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں اللہ کرے کہ یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے، آپ کے سمجھ میں اتر جائے، اس لیے کہ باتیں تو بہت کچھ ہے کتابوں میں، لیکن یہاں اور یہاں اترنا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آقا نے فرمایا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، صالحین کو الگ کر دیا۔ صالحین میں کون کون ہے؟ امام احمد رضا آ گئے، شاہ برکت اللہ آ گئے، مخدوم سمنا آ گئے، خواجہ آ گئے، غوث اعظم آ گئے، غریب نواز آ گئے، سارے ولی آ گئے، سارے صحابہ آ گئے، ہے نا، سب صالح آ گئے۔ تو اب گناہگار کہاں گئے؟ السلام علینا، علینا میں آقا نے اپنے ساتھ گناہگاروں کو کر دیا کہ جو صالح ہے وہ تو پھر بھی دور ہے، لیکن اے گناہگاروں تم دامن محمد میں ہو، دامن محمد میں۔ خیر، صحابہ نے پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام سلام آپ نے سکھا دیا، اب درود بھی سکھا دیا، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ مثال کے طور پر میں خان صاحب سے ہی کہوں، خان صاحب مجھے آپ کو 1 لاکھ روپے پیمنٹ دینی ہے، تو میں آپ کو 1 لاکھ روپے پیمنٹ کیسے دوں، کیسے لوٹاؤں؟ اب خان صاحب کہے بھائی مجھے بھی 1 لاکھ دو، اور یہ میرا جو گرینڈ سن ہے عبداللہ XYZ جو بھی اس کا نام ہے اسے بھی 1 لاکھ، تو کیا یہ انصاف ہے؟ آپ کا دماغ تو ہل جائے گا نا، یار یہ کیا عجیب بات ہے، ان کو 1 لاکھ روپے دینے کی بات کرو، یہ اپنے گرینڈ سن کو بیچ میں ڈال رہے ہیں۔ اب سنیے، صحابہ نبی سے سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ سلام آپ نے سکھا دیا کہ ہم آپ پر کیسے بھیجیں، اب ہمیں درود سکھائیں، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ حضور فرماتے ہیں یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہم سوال کر رہے ہیں نبی سے، نبی کہہ رہے ہیں درود مجھ پر بھی بھیجو، میری آل پر بھی بھیجے۔ نبی ہم تو صرف آپ پر بھیجیں، ہم تو صرف آپ پر درود بھیجیں گے، بات تو ختم ہوگی، ہم تو آپ پر درود بھیجیں گے نا۔ آقا کہہ رہے ہیں مجھ پر بھی بھیجو اور میری آل پر بھی بھیجو۔ نبی نے بتا دیا کہ نہ میں آل سے الگ ہوں، نہ میری آل مجھ سے الگ ہے، جہاں محمد ہے وہی آل محمد ہے، اور جہاں آل محمد ہے وہی محمد ہے۔ نہ محمد اپنی آل سے جدا ہے، نہ نبی کی آل محمد سے جدا ہے۔ اور سن لو، صرف بھیجنے کا حکم نہیں دیا بلکہ کہہ دیا کہ اگر کوئی نماز پڑھے اور نماز میں اس نے سب کچھ پڑھا، فاتحہ بھی پڑھی، رکوع کی تسبیح بھی پڑھی، سجدہ بھی کر دیا اور نبی پہ سلام بھی بھیج دیا، لیکن کیا بھول گیا؟
आले मोहम्मद को भूल गया। अब आले मोहम्मद में कौन है भाई? हुसैन है, मेरा हुसैन आले मोहम्मद में है। आका फरमाते अगर कोई मेरे आल को भूल गया, अत्तहियात भी पढ़ ली लेकिन दुरूद इब्राहिमी भूल गया, आले मोहम्मद को भूल गया, फलम यकुल मिनहु, उसकी नमाज कबूल ही नहीं होगी। समझ लो, खुदा की कसम